السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو صرف معاشرے کے ہر اس مرد کے لیے ہے جو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کمانے کے لیے کئی سال تک اپنے شہر سے دور، اپنے ملک سے دور، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یعنی نئی شادی ہوئی اور ایک آدھ مہینہ گزرا، یا دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جیسے ہی شادی ہوئی ایک دو رات رہے اور فوراً جو ہے دولہے میاں پہنچ گئے سعودیہ، دبئی، دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو قصہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو، اتنا عبرتناک ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر دوسرے ملک کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور جس شخص نے یہ قصہ بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ سعودیہ میں مجھے رہتے ہوئے کافی عرصہ ایسا گزرا جب میں ہوٹل میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ ظاہر ہے پکانا تو آتا نہیں تھا، اس لیے ہوٹل پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا، مگر کھانے کی میز پر تنہا بیٹھتے ہوئے ایک نوالا بھی حلق سے اتارنا گویا زہر کھانے کے برابر لگتا تھا۔ اور دوستو ہوتا بھی ایسا ہی ہے، جب پردیس میں چلے جاتے ہیں، پردیس میں جانے کے بعد دوستو جب اپنوں کی یاد آتی ہے اور کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ اپنی میز سے اٹھ کر وہ کہتا ہے کہ کسی اور میز پر تنہا بیٹھے شخص کے پاس میں کھانے کے لیے پہنچ جاتا تھا، اپنے کھانے کا آرڈر دینے کے ساتھ اس شخص کو کہتا یار ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی ہو جائیں گی، وقت بھی کٹ جائے گا اور پیٹ بھی بھر جائے گا۔ میرے اس جملے کا جواب عام طور پر اچھا ہی ملتا تھا۔ ایک دن ایک ایسے صاحب سے واسطہ پڑا جو شاید کسی بات پر ناراض تھے۔ میں نے ان کی میز پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ انکل چلیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، باتیں بھی کریں گے اور پیٹ بھی بھریں گے۔ وہ صاحب بولے کیوں میاں، چلو اپنا کھانا منگاؤ اور کھاؤ، آ جاتے ہیں مفت خورے کہیں گے۔ ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ پورا ہوٹل سمجھا کہ واقعی میں ان سے مفت کھانا کھلانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں نے وضاحت کی کہ چاچا کھانا میں اپنے پیسوں سے منگواؤں گا، بس آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو وقت کٹ جائے گا۔ خیر وہ نہیں مانے اور میں اکثر کی طرح اس دن بھی کھانا کھائے بغیر میز سے اٹھ گیا، رات کو بسکٹ کھائے اور سو گیا۔ دیار غیر میں بھوکے سونا کوئی حیرت کی بات نہیں دوستو، کوئی نہیں پوچھتا وہاں کہ تم جو بھوکے ہو یا پیاسے ہو، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے دوسرے شہر میں اور دوسرے ملک میں جا کر کے۔ ایسی ہی ایک رات کھانا کھانے کے لیے نکلا تو میز پر بیٹھے ایک نوجوان سے انہی جملوں کے ساتھ تعارف ہو گیا۔ وہ بہت خوش مزاج اور دل کا بڑا نوجوان تھا۔ میں یہاں اس کو نوفل کے نام سے متعارف کراؤں گا۔ وہ کہتا ہے نوفل کی عمر یہی کوئی 26-27 سال ہوگی۔ ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ نوفل کی شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی، مگر وہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی سعودیہ آ گیا تھا۔ یہاں کے مسائل اور گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر جا نہ سکا۔ ہم ہر روز ہی رات کو ملاقات کرنے لگے۔ ایک رات کافی دیر سے وہ مجھے سڑک پر ملا تو میں نے اسے کہا ارے بھائی نوفل، اس وقت تم کیسے، کیا صبح کام پر نہیں جانا؟ میں نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں مصطفیٰ بھائی، بڑی مشکل سے چھٹی لگی ہے، 1-2 دن میں ہی گاؤں جا رہا ہوں، 5 سال بعد جاؤں گا اور اب جا کر اپنی بیٹی کو دیکھوں گا۔ نوفل مجھے بتا چکا تھا کہ وہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا، پھر اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ خیر نوفل 1-2 دن میں گاؤں چلا گیا، بڑا خوش تھا، اس کا چمکتا چہرہ آج بھی یاد آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔
نوفل کو گئے ہوئے 1 مہینے ہو گیا تھا۔ ایک دن حسب روایت میں ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو نوفل ایک کونے میں میز پر خاموش اور اداس بیٹھا تھا۔ شیو بڑھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا، ارے نوفل، یہ کیا تم کب آئے؟ میں نے میز کے قریب پہنچ کر سوال کیا۔ نوفل میری جانب ایسے دیکھنے لگا جیسے وہ اور میں بالکل اجنبی ہوں، آج ہی ملاقات ہوئی ہو۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد نوفل نے میرا ہاتھ ایسے تھاما جیسے ہمارا صدیوں کا تعلق ہو، وہ میرا سگا ہو یا میں اس کا سب کچھ ہوں۔ میں نے نوفل کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا کہ کیا ہوا یار، تم تو گاؤں گئے تھے، کب آئے، کیا ہو گیا؟ مگر وہ خاموش تھا۔ میں نے کھانا منگوایا، بڑی مشکل سے اس نے چند لقمے لیے مگر کچھ نہ بولا۔ ہوٹل بھرا ہوا تھا، اس لیے بات کرنا مشکل تھا۔ میں نوفل کو لے کر ریاض میں ہاررا کی سڑک پر نکل آیا۔ ہم ایک سڑک کے کونے پر موجود چبوترے پر بیٹھ گئے۔ میں نے پھر پوچھا، اصرار کیا، دھمکی دی کہ اگر مجھے نہیں بتایا تو میں بھی ملنا چھوڑ دوں گا۔ نوفل ایسا لگ رہا تھا جیسے گونگا ہو گیا ہو، آنکھیں سوال کر رہی تھی مگر زبان گنگ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ فضاؤں اور آسمانوں میں اور زمینوں میں اس طریقے سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا جیسا اسے کچھ نہیں مل رہا۔ کافی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر میں غصے میں اٹھ کر جانے لگا۔ ٹھیک ہے، جب مجھے کچھ نہیں سمجھتے تو چھوڑو، میں چلا جاتا ہوں۔ اب نوفل اٹھا اور مجھ سے لپٹ گیا اور ایسے رونے لگا جیسے بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ دوستو، نوفل کی ہچکیاں ہی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، مصطفیٰ بھائی، یہ میں نے کیا کر دیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مصطفیٰ بھائی، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ تو میں نے کہا، نوفل ہوا کیا ہے یار، بتاؤ تو صحیح، خیریت تو ہے نا؟ اس نے کہا، مصطفیٰ بھائی، میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی۔ یہ کہہ کر نوفل پھر رونے لگا۔ مصطفیٰ بھائی، میرا قصور ہے، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، وہ پڑھی لکھی تھی، کوئی دیہاتن نہیں تھی کہ سہ جاتی، میں نے غلط کیا۔ آپ جانتے ہیں میں شادی کے 1 مہینے بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی کہ تم واپس آ جاؤ، روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے، مگر میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں ادھر گھر بنانے کی دھن میں لگا ہوا ہوں اور ادھر میرا گھر اجڑ رہا ہے۔ بس یار اتنا کما لوں کہ گھر بنا لوں۔ ماں کہتی تھی کہ بہنوں کی شادی کے لیے جمع کر لو۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ نوفل نے کہا کہ میرے بچپن کا دوست تھا ارشد، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے دوست ارشد کو فون کر دیتا کہ تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو یہ کام کر دے۔ یوں اسے میں کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کا کہتا تھا۔ ارشد روز ہی گھر چلا جاتا تھا۔ امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھی۔ میں اگر یہاں سے جانے کا کبھی ارادہ کرتا تو امی مجھے بہنوں کی شادی اور گھر کے مسائل گنوا دیتی اور میں پھر رک جاتا۔ میری بیٹی اب ماشاءاللہ 4 سال کی ہو گئی ہے۔ میں اس مرتبہ اپنے گاؤں گیا مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے پاپا نہیں سمجھتی۔ مصطفیٰ بھائی، میں تو برباد ہو گیا۔ میں نے حوصلہ دیا کہ پوری بات کرو، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں ہے۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے تو صرف فون پر یہ اسکائپ پر ہی بات ہوئی تھی۔ اگلے دن ارشد آیا تو میری بیٹی پاپا پاپا کہتے ہوئے اس سے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں سب کچھ محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ہے،
یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی، میری بیٹی مجھ سے کیوں نہیں ملتی، وہ ارشد کی گود میں چلی جاتی ہے، اسے پاپا کہتی ہے، مجھ سے کتراتی ہے، کیوں؟ بیوی نے کہا آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں، مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا ارشد کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا یہاں۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ نہ جانے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ آج آپ کا دوست ارشد مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب، میری کوئی اوقات نہیں ہے؟ میں نے سوال کیا تو بیوی نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں، آپ شادی کے 1 مہینے بعد ہی چلے گئے تھے، آج 5 سال بعد آئے ہیں۔ اس عرصے میں ارشد ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی بھی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں سن کر سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے پوچھا۔ بیوی نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں، میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ارشد بھی یہی چاہتے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے طلاق دے دیں تاکہ میں نئی زندگی شروع کر سکوں۔ میں سیدھا ارشد کے پاس گیا اپنے دوست کے اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا۔ ارشد نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، میں سمجھتا ہوں میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی، میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کی ماما اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ نوفل اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس معاملے کو ایک خوبصورت موڑ دے کر خیر باد کہہ دو، میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بچی بھی مجھے اپنا باپ سمجھتی ہے، تمہاری بیوی تمہاری رہی اور نہ تمہاری بیٹی تمہیں پہچانتی ہے۔ تم کرکٹ کے اس 12ویں کھلاڑی کی مانند ہو جو ٹیم میں تو ہوتا ہے مگر کھیل کا حصہ نہیں ہوتا۔ ارشد کی باتیں ہتھوڑا بن کر میرے اوپر برس رہی تھی۔ اس نے کہا مصطفیٰ بھائی نہایت تلخ رہا یہ سفر، میری زندگی کے ساتھی کسی اور کی ہم قدم ہو گئی۔ زیادہ افسوس یہ ہے کہ میری ماں اور بہنیں جن کے لیے میں نے اتنے برس تنہا گزار دیے، جن کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو رہا تھا، انہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی پر ان گنت الزامات لگا دیے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ قصور اس کا نہیں ہے، میرا ہے۔ میرے پاس آج بہت دولت ہے مگر میں حقیقی دولت کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے ایئرپورٹ سے ہی بیوی کو طلاق نامہ ارسال کر دیا تھا، بھیج دیا تھا تاکہ وہ دلہن جو 5 سال تک اپنے پہلے شوہر کی راہ تکتی رہی تھی اب اسے مزید انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ یہ کہہ کر نوفل پھر خاموش ہو گیا۔ ہارا کی سڑک پر رات کے 2 بجے سنسناتی گاڑیاں مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ نوفل کے اندر سے اٹھنے والا شور تنہائی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ میرے پاس نوفل کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں اسے گھر جانے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس دن کے بعد نوفل نظر نہیں آیا۔ پھر کئی مہینے بعد ہوٹل سے ہی معلوم ہوا کہ نوفل اب دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے اس کہانی میں، اس قصے میں نوفل قصوروار تھا یا اس کی بیوی گنہگار تھی یا اس کی ماں اور بہنیں
اپنی خواہشات کے لیے ایک گھر برباد کر دیا تھا یا وہ قصوروار تھی؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو میرے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ پچھلی ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیے، اس میں بھی انشاءاللہ گھریلو معاملات کے اوپر جو بھی باتیں ہیں وہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ مجھے صحیح کہنے اور آپ کو صحیح سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔